عدالتی امور میں مداخلت کا ایک اور الزام، جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بابر ستار نے لکھا، آڈیو لیکس کیس میں ٹاپ آفیشل کی طرف سے مجھے پیچھے ہٹنے کا پیغام ملا۔ پیغام دیا گیا، سرولنس طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پی ٹی اے سے متعلق کیسز میں بدنیتی پر مبنی مہم دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں عدالت نے خفیہ تحقیقاتی اداروں کو نوٹس کیا۔ £190 ملین ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کیا۔ لطیف کھوسہ نے دلائل میں کہا، برطانیہ سے رقم معاہدے کے تحت پاکستان آئی۔ شہزاد اکبر اگر دعویٰ کرتا ہے کہ پیسہ وہ لے کر آیا ہے تو اس سے پوچھیں شہزاد اکبر کا سارا کچھ بانی پی ٹی آئی کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ نیب گواہ نے تسلیم کیا، بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا۔ اس بیان کے بعد کیس میں کیا باقی رہ جاتا ہے؟ This is not a matter of personal rights. It's a matter of a legal amendment. The respondent wants to argue the matter himself if he thinks he can attend to these complex constitutional questions. That's for him to decide and not for us to decide. We are allowing the request, but then you'll have to make arrangements for a video link facility, however you want to arrange it. نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں کی سماعت، سپریم کورٹ کی وفاق پنجاب حکومت کو بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر پیشی کے انتظامات کی ہدایت، عدالتی معاونت کے لیے خواجہ حارث کو نوٹس، آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا گیا۔ جسٹس عطر من اللہ نے پوچھا، نیب بتائے 10 سال میں کتنے سیاستدانوں پر کیسز بنائے، کتنے گرفتار ہوئے، کتنے معصوم ثابت ہوئے، کتنوں کو سزا ملی۔ جتنی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نیب کی وجہ سے ہوئی وہ بدقسمتی ہے۔ نیب ہائی کورٹ میں آ کر حفاظتی ضمانت کے خلاف دلائل دیتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے۔ کسی نہ کسی کو تو اس بات کا حساب دینا پڑے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا، نیب یہ بھی بتائیں ان سیاستدانوں کا تعلق کس جماعت سے تھا اور پھر انہوں نے کون سی پارٹی جوائن کی۔ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ خبر ہے مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈا ہونے کو ہے۔ فیصل بابڈا نے ٹویٹر پر لکھا، کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے وہی لیگز والے کھلاڑی ہیں۔ اس پروپیگنڈا کی ٹائمنگ چیک کریں، کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں؟ پروپیگنڈا میں ممکنہ طور پر کئی اہم شخصیات کی پراپرٹیز سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی۔ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے۔ کیا آنے والی اس مہم کا ہدف SIFC، دوست ممالک اور پاکستان میں آنے والی بین الاقوامی سرمایہ کاری ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس کا حتمی ہدف کون ہے؟ وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ موبائل کمپنی زونگ کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا، حکومت قانون میں ترمیم کر کے موبائل سمز بلاک کرنے کا اختیار حاصل نہیں کر سکتی۔ IMF کا مزید ٹیکس عائد کرنے اور مراد ختم کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار پر مزید ٹیکس، گاڑیاں اور پراپرٹی مزید مہنگی ہوں گی۔ IMF کا کہنا ہے مراد یافتہ شعبوں، مہنگے پلاٹس اور لگژری گاڑیوں پر ٹیکس بڑھایا جائے۔ پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس لگانے اور رہائشی پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ 3 سے 5 لاکھ آمدن پر ٹیکس بڑھایا جائے۔ نئی گاڑیوں کی درآمد، لگژری گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی اضافے کا مطالبہ۔ لوگ تو اقلیت یہ ہے، اس کو کون مانے گا؟ ان کی حکومت ہے، آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ نواز شریف کے پاس، شہباز شریف آج بھی وداؤٹ میجارٹی ہے، ہسٹری میں ایسی حکومت بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے، یہ فیک ہے، جعلی۔ ایسا ہائیبرڈ سسٹم بنایا گیا، حکومت ہے نہ اپوزیشن، عوام اس جعلی حکومت کو نہیں مانتے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال،
कहा अपने सैकड़ों केसेस बनवा, इंतखाबी निशान वापस लिया, लेकिन अवाम ने निशानात को याद रखा। बानी पीटीआई कह रहे हैं मुझसे जितनी भी ज्यादतियां हुई मगर माफ करने को तैयार हूँ। उमर अयूब कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त खाने के बाद बौखलाए हुए हैं। असद कैसर ने कहा 80 साल के बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था तलखियां हुकूमत को कम करनी है, ऑपोजिशन को नहीं। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन के पास सर्टिफिकेट और निशान रोकने की कोई माकूल वजह नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात बिलाजवाब हैं। पीटीआई ने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। जनरल बॉडी की मंजूरी के बाद फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ ऑर्गेनाइजर तैनात किया गया। आप अगर ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हुई, ये गलती आप ना करें, तो हम कैसे आपके साथ हों? आप हर बात पे कहें कि हमने अंधाधुंध नेप का आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया, हर अपोजिशन लीडर को हमने आर्म ट्विस्टिंग की, बेकार की सजाएं दी। आज जिनकी हम बुराई कर रहे हैं, कल हम उनके इशारों पर चल रहे थे, हम गलत थे, आप गलत मत हो, हम आपके साथ। आप अगर ये नहीं कहेंगे हमसे गलती हुई, आप ये ना करें, तो हम कैसे आपके साथ हों? आप कहें हमने ऑपोजिशन रहनुमाओं को बेकार की सजाएं दी, हम गलत थे, आप गलत मत हों, हम आपके साथ हैं। पीपी के कादिर पटेल ने ऑपोजिशन को तजवीज दे दी। कहा आप 2018 से पहले कहते थे हम 3 रोज में मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, कशकोल तोड़ देंगे, बदउनवान लोग फांसी लगेंगे। नौजवान नस्ल को आपसे उम्मीदें थी, कहीं कहीं ढकी छुपी हमें भी हो चली थी। और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कौन T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच आयरलैंड, दूसरा पाकिस्तान ने जीता।